اور ہمارے ممبرز بھی یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں کہ جی یہ کوئی فارم 47 کہاں ہے؟ فارم 47 جتنے ساؤتھ میں ہیں نیشنلسٹ قوتیں جیت کے آئے ہیں. خیرجان بلوچ آواران سے جیت کے آئے, ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب, پھلن بلوچ صاحب, رحمت بلوچ صاحب, اسد صاحب, یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے, وہ چوتھی دفعہ آ رہا ہے. کون تو ہوئے ہوگی مینجمنٹ. میں نہیں کہتا ہوں کہ بالکل مینجمنٹ نہیں ہوئی, پر زیادہ تر تو لوگ وہ ہیں جو دوسری تیسری ٹرم میں آ رہے ہیں. تو صرف کنفیوژن پھیلانے کے لیے, صرف ریاست کو کنفیوز کرنے کے لیے ہم نے اپنا ایک بیانیہ ہے, اور وہ بیانیہ بدقسمتی سے سیپریٹسٹ کو سپورٹ کر رہا ہے جناب اسپیکر, which is very dangerous. which is very dangerous. اور ہم نے اس آگسٹ ہاؤس نے لیڈ لینی ہے. کب تک اب شف شف کرتے رہیں گے؟ کیوں ہم نام نہیں لیتے کہ مفتی شامیر کو کس نے مارا ہے؟ کیوں ہم نام نہیں لیتے کہ یہ جو نہتے لوگ تھے, یہ رحمان گل اور بشیر زیب جو ہے وہ معصوم لوگوں پر آ کر حملہ آور ہوتے ہیں؟ اور ٹھیک بات ہے کہ عام بلوچ کو بالکل ورغلایا گیا. ٹھیک کہا جناب ظہور بلیدی صاحب نے کہ پورے کے پورے سوشل میڈیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہمارے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنسز, سالڈ ایویڈنسز ریاست کے پاس موجود ہے کہ پورے کے پورے سیلز بنے ہوئے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں. درست بات ہے کہ ہمیں نوجوانوں کے پاس جانا چاہیے, درست بات ہے کہ ہمیں ان کو میرٹ پہ نوکریاں دینی چاہیے, درست بات ہے کہ ہمیں اپنی گورننس امپروو کرنی چاہیے, لیکن یہ چیزیں کمپلیمنٹ ضرور کریں گی ریاست کو. نہ یہ وائلنس کا ریزن ہے, اور نہ جو لڑ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریزن ہے. جو لڑ رہا ہے وہ کہتا ہے میں آپ کا ملک چاقو چھری کی طرح, کیک کی طرح کاٹنا چاہتا ہوں, کاٹ کے پاکستان کو توڑنا چاہتا ہوں. اور اب ہم پر یہ فیصلہ مبصر ہے کہ ہم کیا کریں. ہم تو اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے. میں بار بار کہتا ہوں میرا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوتا ہے, لوز ہو جائے, میری زندگی چلی جاتی ہے, چلی جائے, لیکن میں اپنے ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں, ریاست کے ساتھ کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. گزارش اتنی ہے کہ ابھی تک یہ ایوان کنفیوز ہے. میں جو بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس کنفیوژن سے باہر نکل آئے. ہم نے ان کیمرہ آپ کو بریفنگ دے دی کہ یہ لوگ ہیں جو بات نہیں کرنا چاہتے آپ سے. کرنا چاہے, کوئی لیڈ لینا چاہے, بسم اللہ کر. اگر آپ سمجھتے ہیں جرگا حکومت آج اعلان کرتی ہے, کل وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلوچستان کے ایشو پہ اسلام آباد میں بلا لیتے, کوئٹہ میں بلا لیتے, بیٹھ جاتے, بیٹھ جائیں, اس سے کوئی روڈ میپ تو دے نا. یا اسی طرح ہماری اسمبلی کا ان کیمرہ سیشن کرنا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے, وہ اپنے نظریے کے مطابق بات کرے گا. نشستن, گفتارن, برخاستن, معاملہ ان کا ہے جو وائلنس کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کو لگایا ہوا ہے کس پر کہ یہ کوئی پولیٹیکل مسئلہ ہے. کوئی سوشو پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر. یہ سوشو پولیٹیکل مسئلہ ہوتا تو افغانستان کی مثال آپ لے لیں. افغانستان کے اندر آج سے 2 سال 3 سال پہلے ایک بہتر گورنمنٹ تھی, زیادہ جاب اپرچونٹیز تھی. تو وہاں پر جب وہ امریکہ وہاں سے چلا گیا, جاب اپرچونٹیز ختم ہو گئی, لوگ وہاں سے درپدر ہو گئے, لیکن انسرجنسی ختم ہو گئی. تو یہ ہم نے کیا ریزن بنائی ہوئی ہے؟ یہ ریزن نہیں ہے. وہ لڑنے والا بھی کہتا ہے یہ ریزن نہیں ہے. ہم نے بنایا ہوا ہے یہ ریزن اس لیے کہ یہاں پر سڑک سکول نہیں, یہاں پر بجلی نہیں. نوجوان کو جو ہے, یہ نوجوان جو بیوٹمس میں پڑھتا ہے 80%, if I'm not wrong, کیونکہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ ہوں, میں غلط ہوا تو میں اپنی کریکشن خود کر لوں گا اس فلور پہ, 80% اسکالرشپ پہ پڑھتا ہے. ہم ایک بچے پہ جو کریڈٹ کالج میں پڑھ رہا ہے 13 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں پہ جو ایجوکیشن پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, کوئی پروونس نہیں کر رہا ہے. ویلفیئر اسٹیٹ ٹائپ کا ہم نے ایک صوبہ بنایا ہوا ہے, اور آئی ایم اے بلوچ اس بنیاد پر, جیسے آئی ایم اے بلیک, ہر بات پر وہ کیا ہوا ہے ہم نے. لہٰذا میری اس مقدس ایوان سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ خدا را اس کنفیوژن سے باہر آ جائے. یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے گھر گھر کو پہنچ گئی. جب پشاور میں KPK میں شروع ہوئی تو باقی پاکستان نے کہا کہ یہ تو جی بس KP کی جنگ ہے. وہ ہم نے پھر دیکھا کہ وہ جنگ کہاں تک پہنچی. آج شاید ہم زیادہ انڈر تھریٹ ہوں گے. کچھ لوگ یہاں میرے خلاف تقریر کر کے, میری وحشت سے, تیری شہرت سے, اگر میرے خلاف تقریر کرنے سے تمہاری بچت ہو جاتی ہے BLA سے تو یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ جنگ ہر گھر میں آئے گی, ہر گھر میں آ چکی ہے. اس جنگ کے سدباب کے لیے سالڈ سٹیپس لینے پڑیں گے. حکومت کو یہ سوچنا پڑے گا, ساتھ اپوزیشن کو سوچنا پڑے گا, ساتھ انٹیلیجنسیا کو سوچنا پڑے گا. کیا آپ سیدھی سی بات ہے, اس میں کنفیوژن کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم وائلنس کے ذریعے آپ کا ملک توڑنا چاہتے ہیں. اب ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم کریں کیا. وہ جو سپیس انہوں نے وائلنس سے لی ہے وہ میری بات چیت سے واپس نہیں آنے والی, وہ میری تقریر سے واپس نہیں آنے والی. وہ سپیس انہوں نے وائلنس سے لی ہے, وائلنس سے واپس آئے گی. ہم نے ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا ہے,
ان سڑکوں کو محفوظ کرنا ہے. وہ کب محفوظ ہوں گے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ پورا 200 کا جتھا آتا ہے, 200 کا جتھا آ کے حملہ آور ہوتا ہے. اب اس کے خلاف اس کا سلوشن آپریشن کے علاوہ اور کیا ہے؟ ذرا آپریشن کی بات ہو, صبح تمام پولیٹیکل جماعتوں کے اخبارات میں خود اخبار پڑھتا ہوں, اس میں بھی بلوچستان آپریشن کا متعمل نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا آپریشن کا متعمل. تو آپ لوگ کوئی سلوشن بھی ساتھ نیچے والے کالم میں دے دینا کہ کیا کریں ان جتھوں کے ساتھ جو افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے اور ہمسایہ ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے, وہاں بیٹھ کے پلان کرتے ہیں, وہاں سے معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرتے ہیں. تو سلوشن بھی کوئی بتائے نا مجھے. تو لہٰذا جناب اسپیکر, میں آپ کے توسط سے پورے بلوچستان کے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, یہ ہماری ایفرٹ ہے, ہم اپنی ایفرٹ کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان میں امن کا سورج بحال ہوگا. کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہر معاملے میں تو اس کو جرگہ ہال سمجھتا ہوں. یہ آگسٹ ہال جو ہے یہ بلوچستان کا نمائندہ ہال ہے. یہ آگسٹ ہال ہمت کرے, کیوں ہم کسی اور کی محتاجی کریں, کسی ٹویٹر سردار کی, کسی تھانے سردار کی, وہ آ کے ہمیں بتائے. یہ ہال بتائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آنریبل لیڈر آف دا اپوزیشن بتائیں گے, ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب بتائیں گے, باقی دوست بتائیں گے. کنسنسس ڈیولپ کریں. ہم نے ان کیمرہ سیشن کیا, اس ان کیمرہ سیشن میں آپ کو سب کچھ بتایا کہ نہیں وہ ہم سے بات کرنا چاہتے. وی ٹرائیڈ فار دیٹ. تو اب ہم اس پہ پورے پاکستان کو کنفیوز کیے رکھیں کہ پورا پاکستان اس پہ کنفیوزڈ ہو کہ یہ جو وائلنس ہے یہ وائلنس ڈیفرنٹلی ٹریٹ ہوگا, اور وہ جو وائلنس ہے جو مذہب کے نام پر ہے وہ ڈیفرنٹلی ٹریٹ ہوگا. اور آپ پھر دیکھیں سازش کتنی منظم ہے اس ریاست کے خلاف. میں بار بار آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن جناب اسپیکر, 3, ایک وائلنس, دوسرا سوشل میڈیا, اینڈ تھرڈ از سوشل موبلائزیشن. بنو میں واقعہ ہوتا ہے, اس کو کسی نے گلوریفائی کیے. یہاں پہ ایک واقعہ ہوتا ہے وہ پورا ہفتہ گلوریفائی رہتا ہے, پورا مہینہ گلوریفائی رہتا ہے, ختم ہی نہیں ہونے کا نام لیتا. وی آر ان دا کانفلکٹ زون. ہم وار زون میں ہیں. نہ یہ آخری واقعہ تھا نہ پہلا, لیکن ہمارا ریزالو تو ہونا چاہیے نا کہ ہمارا یہ ریزالو اس پوری اسمبلی کا ہونا چاہیے کہ جو بھی وائلنس نہیں کرتا ہے ہمارے سر آنکھوں پر ہے. ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ان سے معافیاں بھی مانگیں گے, گلے بھی لگائیں گے, ان کی بہتری کے لیے بھی کوششیں کریں گے. لیکن جو وائلنس کر رہا ہے اس کے لیے تو کم سے کم کنسنسس ڈیولپ کر لو اللہ کے بندو. اس پر تو ہمارا کنسنسس ہو کہ جو بندوق اٹھا کے نیچے آ رہا ہے اس کا جواب, بندوق کا جواب قبائلی طور پہ, اسلامی طور پہ, آئینی طور پہ ہمارا یہ حق ہے کہ بندوق کا جواب بندوق سے دیا جائے.